بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بلند تر صلوات پڑھے محمد برادران ایمانی مولیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے، دیکھو ذات پیغمبر کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ۔ میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ میں، اب توجہ فرما رہے ہیں، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ میں اس وقت جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہے
کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ میں دعویٰ کرنے چلا ہوں شاہ صاحب قبلہ، میں اس پر دلیل بھی عرض کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، شان رسالت پہ دنیا اکٹھی ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ اب جو یہ نقطہ میرا سمجھ جائے گا تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے، چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں یا 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلی تاریخ کو۔ کیوں؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے، اور جنہیں سمجھ آئے وہ سر ہلاتے رہیں۔ اگر پہلی تاریخ پر امت میں اختلاف ہو گیا، اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ مل کے حیدری۔ لیکن ابتدائے اسلام سے زیادتی یہ ہوئی، ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت شروع ہی سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں مخلص ہی نہیں تھے، سنسیئر ہی نہیں تھے۔ شاہ جی میں ایک تاریخ کا باب سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے چہرے بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ تاریخ کا ایک چیپٹر، تاریخ کا ایک باب۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہوا چاہتا تھا، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ۔ حضور نے پہاڑی کے دامن میں اکٹھا کیا مسلمانوں کو اور کہا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ جائے امن ہے، بلکہ ہم صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے 2 فردے ہیں، 5 بندے سمجھ کے اگر مجھے دعا دیں گے نا میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیں۔ تاریخ کہتی ہے 2 فردے ہیں جن میں ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، یہ حضور کے چچا ہے۔ کافر کا نام ابو سفیان ہے، یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے، یہ بات ذہن میں۔ یہ دونوں پہاڑی پہ سوار ہوئے۔ ابو سفیان کے جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں 21 سال مسلسل اسلام اور بانی اسلام کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی۔ تیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان یہ کہتا ہے جناب عباس کی طرف دیکھ کر، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا، شاہ جی توجہ۔ ہاں ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ اس وقت یہ سننا تھا کہ تاریخ کہتی جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، اور جناب عباس نے ابو سفیان کو کونی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ اوہ یہی مسئلہ تو سمجھنے والا تھا، جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو۔ جس نے اس لفظ پہ مجھے دعا دی ہے نا، میں اسے لاہور تک دعا دیتے۔ اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گرو در گرو اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ تو گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے۔ توجہ میں کچھ کہنے والا ہوں، 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ یہ دونوں مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔
کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے سیدہ کے لال نے پردے ہٹا دیے، کربلا میں سیدہ کے لال نے نواسہ رسول نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی سیدہ کے لال نے، اور سب سے بڑا پیغام یہ دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواز۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج بھی دونوں قسم کی یہ مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی اور حسینی مسلمان ہیں؟ اب احسان عظیم کیا پرور، میری طرف دیکھو اللہ، میری طرف دیکھیں یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بچوں سے بات کریں۔ آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے؟ آپ جسے بھی حکومتی مسلمان کہیں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، تو خود بخود سے کوئی نہ کوئی پہچان ہونا چاہیے نا، کہ ہماری نشاندہی کیے بغیر خود بخود لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ حکومتی مسلمان ہیں یا رسالتی مسلمان ہیں۔ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا، تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے وہ مسلمان کلمہ گو جو نواسہ رسول کے نام پہ جمع ہو جائیں، دنیا پہچان لے یہ رسالتی مسلمان ہیں، اور جو عاشور کی مخالفت کریں وہ حکومتی اور یزیدی مسلمان ہیں، ان کا رسالتی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر دنیا عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا نہ انتشار ہوتا۔ بہرحال دنیا جو کچھ بھی کہے، ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ شیعان علی فقط اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میری لاؤڈ سپیکر پہ میں آواز میری بلند ہو رہی ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ ہم شیعان علی اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے محمد کو۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے، کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بضعت رسول، سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسنین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا حیدری۔ ہم نے علی کو مولا مانا تو نبی کے کہنے پہ مانا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس بات کو کلیئر کر لیجئے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں تو ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ یہ ایک الزام ہے بعض جہلا کی طرف سے کہ شیعان علی جو ہیں وہ اصحاب رسول۔ بھائی ہم کیوں نہیں مانیں گے اصحاب رسول کو؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کی صحبت کا شرف حاصل کیا، ہم آخر ان کو کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟
ایک جملے میں اصحاب رسول سے متعلق شاہ جی میں شیعان علی کا عقیدہ بیان کرنے چلا ہوں. ہمارا عقیدہ اصحاب رسول سے متعلق یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ، جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے ہیں. ایک نعرہ مل کے حیدری. یار تم اصحاب رسول کی بات کرتے ہو، ہم مانتے ہیں اصحاب رسول کو. اصحاب رسول تو بڑی بات ہے، یہ شیعہ قوم تو بیچاری ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی، ہم تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان. یاد رکھنا ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں. ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. دلیل ہے میرے پاس. میں نے عرض کیا کہ لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. دنیا ثابت کر دے، آج نہیں 10 سال کے بعد میری ملت کے کسی 7-8 سال کے نابالغ بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی بھی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے تو جہاں بھی گھوڑے کو دیکھتے وہیں سلام کرتے. ہر جگہ ہم نے دیکھا، کبھی پرواہ نہ کی. پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. اور یاد رکھنا ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں. اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ. اس کا ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لینا اور فتویٰ نہ لگانا دلیل ہے وہ گھوڑے کا مخالف نہیں. ہر مقام پہ ہم نے گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں. لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت دیتے ہیں اس امام حسین کے باوفا ذوالجناح کے ساتھ. اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ. اس وفاداری کی بنیاد پہ ہم اس نسبت امام حسین کی وجہ سے سلام کرتے ہیں. معترض فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن. کہنے گے صاحب عجیب بات ہے، عاشور کا دن ہوتا ہے، محرم کے جلوس ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں گھوڑا. بھئی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا. کوئی حاجی بیٹھا ہو میری بات کی گواہی دینا. 2 دفعہ میں نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ تلبیہ کی صداؤں میں حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ بھئی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ لیکن جانور کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھئی جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے. میں بتاؤں جانور کا احترام کیسے؟ تمام فقہا نے لکھا، شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں سب نے لکھا کہ جو قربانی کا جانور آپ کرتے ہیں نا، قربانی کا جانور 10 ذی الحج کو، اس کا احترام کرو. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے مطالعے کے بعد مجلس پڑھ رہا ہوں. اس کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو. کیوں؟ ہم نے کہا بھئی ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کے جانور کا احترام کریں. علماء نے کہا کہ احترام کا فلسفہ آپ سمجھے نہیں. احترام کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم. میرا ساتھ دینا جنہیں سمجھ آئے. وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور بنا ہے اس دمبے کی نقل قربانی والا، تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی بھی محترم. احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. میں نے کہا بھائی یہی دلیل میری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم. جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا.
کہنے لگے جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں کہتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں مجھے جواب دو، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ او بھائی اس گھر کی نسبت ہے خدا کی طرف، ہمارا خالی سر ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو، ہمارا رخ ہوتا ہے حیدری، ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پہ، سلام عقیدت ہوتا ہے وفا عباس کو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جانور کا احترام کا فلسفہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن و تعلیمات اسلام کی نگاہ میں جانور کے احترام کا فلسفہ بتاتا ہوں۔ فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گئے۔ اب جو قرآن پڑھا کرتے ہیں وہ سمجھیں گے حضرت صالح نبی کی اونٹنی، مجھے بتاؤ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ حد ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا، قرآن میں ذکر ہے، نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید۔ اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کہف کا کتا۔ او بھائیو اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ اب جو نہ سمجھے گا مجھے دکھ رہے گا، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ حیدری، سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ اچھا ابھی علیزہ بھائی مجھے موضوع دے رہے تھے لیکن میں اور کچھ سوچ کے آیا تھا، ان کے تسلی کے لیے بھی دو جملے کہتا ہوں۔ سچوں کے پیچھے لگ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ سچے کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ سچے کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، سر اٹھانا، حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، میں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، کہ بڑا توجہ فرمائیں گے، دریا نہیں ملا۔ تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ نہیں سمجھے؟ حیدری، پھر سمجھیے علیزہ بھائی جلدی آنا، میں آپ کا موضوع لے کے چلاؤں۔ ہاں پھر سمجھیے، قرآن کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا، میری طرف دیکھو، دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، آخری نکل نہیں گیا، اس وقت تک دریا نہیں ملا۔ اور جب تک ادھر حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکلا، ادھر پہلا فرد فرعون دریا میں داخل ہوا۔ ہم کہیں گے پروردگار یہ فرعون تیرا دشمن، تیرے نبی کا دشمن، تیرے دین کا دشمن، جیسے ہی داخل ہوا اسے غرق کر دے، اسے ڈبو دے۔ کریم کی آواز آئے گی جھوٹا پیشوا اکیلا تھوڑا ہی ڈوبے گا۔ اب سمجھے میری بات، اکیلا تھوڑا ہی ڈوبے گا۔ ہاں تو سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے۔ جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ سے زیادہ اب میں جملہ کہنے چلوں، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا عقیدہ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے اہل بیت، دشمنوں نے سیدہ، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، اس لیے کہ ڈوبے تو سب ڈوبے، نکلے تو حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا آپ نے توجہ فرمائیے تو ایک جملہ اور بھی سن لیجئے۔ دیکھیں میرے قبلہ، امام کسے کہتے ہیں؟ امام ہوتا ہے قیادت کرنے والا، لیڈر کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ آگے ہوتا ہے امام، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے،
آرام سے بیٹھو، ہلنا نہیں۔ آگے ہوتا ہے امام، پیچھے ماننے والے، یہی ہے یہ نہیں؟ نبی کی حدیث ہے ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ امت نبی کی ہوتی ہے، فرقہ امام کا ہوتا ہے۔ آگے اسی لیے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں۔ کیا مطلب؟ یعنی سچوں کے مقابلے میں لوگ 72 جھوٹے امام بنائیں گے۔ اور قرآن مجید کی میں آیات پڑھوں تاکہ کچھ آپ کے سمجھ میں آئے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الاسباب۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب تبرہ کریں گے آگے جانے والے پیچھے آنے والوں پر، یعنی امام پیچھے آنے والوں پہ تبرہ کریں گے، وراء العذاب سامنے عذاب الہی کو دیکھ کر، وتقطعت بہم الاسباب اور اپنے امام اور مقتدی کے تعلقات منقطع ہوتا دیکھ کر امام پیچھے آنے والوں پہ تبرہ کریں گے کہ بدبختو ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، تم ہمارے پیچھے کیا لینے آ رہے ہیں۔ اس وقت ماننے والوں کے ویوز کیا ہوں گے؟ اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسے بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اس وقت ماننے والے یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پروردگار کاش ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے، ہم ان جھوٹے پیشواؤں اور جھوٹے اماموں پر اسی طرح تبرہ کریں گے جس طریقے سے یہ آج ہم پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائیو، قیامت کے دن تمہیں کوئی دنیا میں واپس نہیں پلٹائے گا۔ جھوٹوں پر لعنت اور تبرہ کرنے والی حسرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے گی۔ تو بہتر ہے قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے اسی دنیا میں جھوٹوں کو ڈھونڈ بھی لو اور ان پہ تبرہ بھی کر لو۔ سچوں کے مقابلے میں 72 جھوٹے بنیں گے، اس لیے نبی نے 7 حدیث فرمائی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے سچے امام کو نہ پہچانا تو گویا وہ کفر اور جہالت کی موت دنیا سے مرا۔ امام ہوں گے آگے آگے، توجہ، امام ہوں گے، امام کہتے ہی آگے چلنے والے کو ہیں پیش امام، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ نماز پڑھا ہو رہا تھا آگے ہوتا ہے، امام آگے آگے، سارے ماننے والے پیچھے پیچھے۔ تو قیامت دن کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ او بھائیو، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس کا امام جنت میں گیا۔ شاباش، ایک نعرہ مل کے حیدری۔ بھئی امام آگے ہوں گے، ماننے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام آگے آگے ہوں گے، ماننے والے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو فرقہ وہی جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا۔ تو اب آج کی مجلس کا میرا پیغام یہ ہے، شیعہ سنی دوستوں کے لیے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں طے کر کے قبر میں جاؤ کہ دنیا میں جس امام کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، آیا اس امام کو خود یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ سر اٹھانا، میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ آیا اس امام کو یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں؟ خدا کے بندے، آپ ادھر نہ دیکھو بچوں کی طرف، افسوس کی بات ہے، میں آپ کو ایک دفعہ منع کر بیٹھا ہوں، اب بچوں کی بجائے میں آپ کو کہوں کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے مجلس پڑھنے دیں، اچھی بات ہے، درود پڑھیں محمد والے۔ پھر آپ بچوں کو اشارے کرتے ہیں، وہ تو بچے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، بچوں کو اپنا کام کرنے دیں، پھر درود پڑھیں محمد والے۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے بندہ جب حرکت کرے گا تو خطیب تو متاثر ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، امام ہوں گے آگے آگے، ماننے والے پیچھے، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام۔ تو ہر کلمہ گو امتی پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے یہ طے کر کے قبر میں جائے کہ دنیا میں جس امام کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، آیا اس امام کو خود بھی یہ یقین ہے کہ میں خود بھی جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ اب میں تاریخی جملہ کہنے چلوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سوائے مکتب اہل بیت کے ائمہ کے کسی فرقے اور مکتب کے امام کو یہ یقین نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ دلیل یہ ہے، اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت نہ پڑ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا، ہاں اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت۔ امامت میرا موضوع نہیں ہے، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، دو جملے میں بھائی کی فرمائش پہ عرض کر رہا ہوں۔ ہاں امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ امام کا، آگے امام ہوں گے پیچھے ماننے والے ہوں گے، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام۔ تو ہر کلمہ کو امتی پہ لازم ہے کہ طے کرے، جس کے پیچھے میں ہوں وہ خود جائے گا یا نہیں۔ اگر یقین ہوتا تو آل محمد کے دروازے پہ آ کے، ہاں سنیے، جتنے فرقے اتنے امام، فیصلہ کن جملہ دینے چلا ہوں، سر اٹھانا، جتنے فرقے اتنے امام، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ۔ توجہ، اگر جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا، میرے لیے اسی لمحے دعا کر دیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے دو اثر ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل میں کے بھی دو اثر ہیں، علی کے نام میں دو اثر ہیں۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ جو ہے ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار کیا تو ایک اگلا جملہ شاہ جی میرا نہیں ہے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ میرے استاد معظم تھے، قبلہ کا جملہ ہے، یار عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے۔ میں زندگی کے اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک جملے پر، لطف آپ نے خود لینا ہے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو۔ میں وہ جملہ کہنے چلا ہوں، ہاں جتنے فرقے اتنے امام، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ۔ سر اٹھانا، ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ۔ شیعہ خوشبختی آپ کی، ادھر ہر فرقے کا ایک امام، تمہارے امام 12 فرقہ ہے۔ شاباش، سارے بولو مل کے، عبادت حیدری۔ امام 12 فرقہ ایک، حیدری۔ امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مکتب ایک، امام 12 مذہب ایک، امام 12 نماز کا طریقہ ایک، امام 12 وضو کرنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ رکھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ کھولنے کا طریقہ ایک، امام 12 زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک، امام 12 حج کرنے کا طریقہ ایک۔ تو مجھے کہنے دیجئے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہیں، نگاہ ایک ہے۔ آنکھیں 12 کی ہیں، نگاہ ایک ہے، دل 12 کے ہیں، ارادہ ایک ہے، دماغ 12 کے ہیں، سوچ ایک ہے، ہاتھ 12 کے ہیں، کام ایک ہے، پاؤں 12 کے ہیں، اقدام ایک ہے۔ اس لیے کہ جو پہلے نے کہا وہی درمیانی نے کہا، وہی آخری نے کہا۔ امام 12 فرقہ ایک۔ آخری جملہ اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ امام 12 فرقہ ایک، سر اٹھانا اور بات سمجھنا۔ امام 12 فرقہ ایک، ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ۔ عرضہ بھائی، اسی جملے پر آپ کے دیے ہوئے موضوع کا حق ادا ہو جائے گا۔ کبھی پھر میں آیا تو میں آپ کو امامت کے موضوع پہ تقریر سناؤں گا، لیکن آج کی حد تک تاریخی جملہ میں کہنے نہیں لگا، یہاں کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں۔ امام 12 مکتب ایک، امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مذہب ایک، ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12 کی طاقت کا اندازہ خود لگا لینا۔ قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ تو میں سوچتا ہی ہوں، مجھے بتاؤ، جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے۔ سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا، سچوں سے کتے نے وفا کی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ صبح سویرے علماء کرام لاؤڈ سپیکر کھول کر، یار اصحاب کہف سے وفا کرنے والے
کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجناح کو بدعت کہتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ، لیکن ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ اتباع رسول کا حکم قرآن دے رہا ہے، ہم اتباع رسول کرتے ہیں، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ حضور کے، اب میں جلدی کر رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتے۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو دروازے رسول پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھا۔ آئے ہائے ہائے، اجازت ہے میں تعارف کرواؤں یہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور گفتگو رسول سے استفادہ کرتے ہیں، انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پہ خود اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جنہیں خود نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے چاہے ناکا بننا پڑے، چاہے سجدے کو طول دینا پڑے، جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ نبی رک کے آئے تطہیر پڑھ کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جنہیں خود نبی کاندھوں پہ اٹھائے انہیں آل محمد۔ کتاب کا نام کشف المحجوب، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہے۔ میرے منہ سے نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، عمر تجھے سواری نظر آئی، سوار نظر نہیں۔ سواری عظیم ہے، ایک نعرہ مل کے حیدری، سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ جنہیں نبی خوش رکھیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ میرے قبلہ، بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے۔ عقل اللہ نے، عقل کی بنیاد پہ حساب و کتاب ہونا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ سوچو، غور و فکر کرو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا عقل کی بنیاد پہ تو آپ لوگوں نے کیوں غور و فکر نہیں کیا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم مکتب تشیع یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ یہ تو الزام ہے کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں، لیکن جہاں نبی نے اصحاب کو منوایا وہاں اصحاب کو مانتے ہیں، جہاں اہل بیت کو منوایا وہاں اہل بیت۔ یار یہ دیہات کا ماحول ہے، پیری مریدی کا یہاں سلسلہ ہوتا ہے، پیر صاحب تشریف فرمائے، پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجالس میں نے پڑھی، کئی مرتبہ پڑھی، اور ایک لمبا عرصہ ہوا پھر انہوں نے یاد ہی نہیں کیا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ بہرحال کئی مجالس میں پڑھ چکا ہوں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مرشد اور مریدین کا ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑا بہترین مبلغ میں نے سید زادے کو دیکھا۔ مجلس کے بعد جو انہوں نے مریدین کو تبلیغ کرنا شروع کی، میں جب صبح نماز کے لیے اٹھا تو قبلہ کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ مطلب بڑی بات ہے، ایسے مرشد ہونا چاہیے، ایسے سادات جو اپنے مریدوں کو راہ حق دکھائیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو پیر و مرشد سادات، جو مرشد ہے آپ کا جسے آپ پیر مانتے ہیں، یار مرشد کی اولاد کو، مرشد کے پاس بیٹھنے والوں کے آپ برابر مانتے ہیں؟ تو جب مرشد کی اولاد کے برابر پیر کی صحبت میں بیٹھنے والے پیر کی اولاد کے برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے نبی کی اولاد کے برابر کیسے ہو سکتے؟
اور پھر ہم برابر نہیں مانتے بھائی، مانتے ہیں اصحاب رسول۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو ہم آخر کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ہم مانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی اولاد کے وفادار ہوں، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم مانتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہم برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، اور تینوں علی سے بڑے، جناب طالب جن کی وجہ سے سرکار عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، اور چوتھے نمبر پہ علی۔ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی ہے، لیکن علی منصوص من اللہ امام، علی اولی الامر، علی جانشین رسول، علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکیں تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کیا کر؟ حیدری، اس میں 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ ہم برابر نہیں مانتے بھائی۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم نبی کے اولاد کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ دوسرا فرق سنیے تو شیعت سمجھ میں آ جائے گی کہ شیعت ہے کیا، شیعہ کہتے کسے ہیں۔ دوسرا فرق سمجھیے، دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں نے دین نبی کے بعد اصحاب کے ذریعے سمجھا، ہم نے نبی کے بعد دین آل کے ذریعے سمجھا۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں؟ باقی مسلمانوں میں اور ہم میں اصحاب کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صرف فرق، بنیادی فرق یہ ہے ہم برابر نہیں مانتے۔ اور اگلا فرق یہ ہے کہ باقی 72 فرقوں کے مسلمانوں نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اصحاب کو لیا، ہم نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس، دین حاصل کرنے کا ذریعہ اہل بیت کو لیا۔ ہم نے دین اہل بیت کے ذریعے لیا، اہل بیت سے سلسلہ نبی تک پہنچا، وہاں سے اصحاب کے ذریعے سلسلہ نبی تک پہنچا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اہل بیت کے ذریعے دین کو سمجھا، انہوں نے اصحاب کے ذریعے۔ اور اس کی علمی دلیل یہ ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ وہاں تمام مکاتب کی بنیاد سیاستہ پہ ہے۔ 6 کتابیں سیاستہ، میری طرف دیکھو بھائی، سیاستہ 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ یہ میں نے سیاستہ کا مطالعہ کیا ہے، میرے سامنے ہے، میں نے پڑھی ہیں یہ کتابیں۔ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں وہاں 6 کتابیں بنیاد ہیں۔ میرے مکتب کی بنیاد، مکتب تشیع کی بنیاد کتب اربع ہیں، 4 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کافی، جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، کافی اصل نام اس کا کافی ہے، پھر علماء نے تحقیق کی خاطر اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ عقائد کی جو روایات تھی وہ الگ کر کے اس کا نام رکھا اصول کافی، جو اعمال کی روایات تھی اس کو الگ کیا، اس کا نام رکھا فروع کافی، جو اخلاقیات کی روایات تھی اس کا نام رکھا روضۃ الکافی، فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت، روضۃ الکافی۔ اصل میں ایک کتاب ہے کافی، یہ شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، یہ امام زمن کی غیبت صغرا کے زمانے کی شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت شیخ صدوق، جنہوں نے کتاب لکھی، دوسری بڑی کتاب جو بیس ہے مذہب اہل بیت کی، وہ ہے من لا یحذرہ الفقیہ، کتاب کا نام ہے۔ تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں شیخ جعفر طوسی نے لکھی ہیں۔ اگر کوئی زائر بیٹھا ہو نجف اشرف کا تو نجف اشرف میں جب آپ جاتے ہیں اور وادی السلام کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اس کا نام ہے باب طوسی، اور باب طوسی پر ہی شیخ جعفر طوسی کی مزار ہے، جنہوں نے یہ 2 کتابیں لکھی، الاستبصار اور التہذیب۔ یعنی یہ 4 کتابیں شیعوں کی ہیں جن پر مذہب اہل بیت بیس کرتا ہے، کافی، من لا یحذر الفقیہ اور الاستبصار اور التہذیب۔ بھائیوں کی 6 کتابیں ہیں سیاستہ جنہیں کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی اور سنن نسائی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
باقی مسلمانوں نے دین لیا اصحاب کے ذریعے، ہم نے اہل بیت۔ علمی دلیل کیا ہے؟ سیاستہ میں جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو ہر حدیث صحابی رسول سے ملے گی۔ میری کتب اربع میں آ کے آپ پڑھ لیں، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے گی۔ قال امیر المومنین، قال الحسن، قال الحسین، قال باقر، قال جعفر۔ توجہ ہے یہ؟ وہاں اصحاب، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، جس دعوے کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت کی فرد کامل کا نام مولا علی ہے، اور بولو یار علی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں کتاب المعاصن بھائیوں کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 40 سے یہ روایت سناتا ہوں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائل آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ مجھے بتا، اصحاب پیغمبر میں سے، آپ کی نگاہ میں اصحاب پیغمبر میں سے افضل ترین اصحاب کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے تو میری نگاہ میں سن، سب سے پہلے صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الرحمن ابن عوف۔ یوں ہی چوتھے نمبر پر عبداللہ ابن عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا تو سائل پریشان ہو کے کہتا ہے کہ عبداللہ اینا علی ابن ابی طالب، ارے تو نے اصحاب میں چوتھے نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا؟ تو یہ سائل کا اعتراض سننا تھا کہ عبداللہ کے تیور بدل گئے۔ سائل کی طرف دیکھ کر کہا جاہل سائل، پہلے تو مجھے یہ بتا تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے؟ تو علی کو اصحاب میں تلاش کرتا ہے، وہ تو اہل بیت کی فرد کامل ہے۔ علی اہل بیت کی فرد کامل ہے۔ علی، میں ایک جملہ کہوں گا لیکن یہ جملہ نہیں ہے، پورا باب ہے، پوری کتاب ہے ایک جملے میں۔ علی اہل بیت کی وہ فرد کامل ہے کہ جس نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، اور نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں۔ وہ علی باب مدینۃ العلم، جو گھر میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ۔ اور مولا علی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی بیان فرماتے جاتے تھے، میں سنتا جاتا تھا، اور نبی جب چپ کر جاتے تھے تو میں سوال و جواب شروع کر دیتا تھا۔ پھر فرماتے علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول اللہ نے مجھے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ بھراتا ہے۔ یعنی جو ملا، پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو جب چوگ دیتا ہے تو جیسی چوگ لے کے آتا ہے ویسی ہی منو ان منہ میں ڈال دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی نے مجھے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ چوگ، یعنی جو اللہ سے ملا نبی نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو وہ علی باب مدینۃ العلم جن کے لیے نبی کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اس مولا علی سے مسلمانوں نے سیاستہ 6 کتابوں میں گنتی کی چند حدیثیں لی ہیں، 100 کا عدد بھی مشکل سے پورا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میری تحقیق ہے، جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جو سن 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوا، جسے صرف نبی کی صحبت میں 2 سال سے بھی کم عرصہ رہنا نصیب ہوا، اس حضرت ابو ہریرہ سے 5460 احادیث مسلمانوں نے لی ہیں۔ سیاستہ میں 5460 حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ جو 2 سال نبی کی صحبت میں رہا، مولا علی جنہوں نے خانہ کعبہ میں نبی کی نبی کی گود میں آنکھیں کھولی اور نبی کی وفات ہوئی تو وہ حضور مولا علی کے زانوں پر ان کا سر تھا۔ وہ علی جو 24 گھنٹے بچپن سے لے کر دم آخر نبی کے ساتھ رہے، اس سے 100 حدیث بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے 5460 احادیث ہیں۔ یہ میری تحقیق ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین لیا اصحاب سے، ہم نے نبی کے بعد دین لیا اہل بیت سے۔ نتیجہ دے رہا ہوں، میری تقریر مکمل ہونے لگی ہے لیکن ساری تقریر ایک طرف، یہ جملے ایک طرف۔ ہم نے نبی کے بعد دین سمجھا اہل بیت کے ذریعے۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی مجلس میں اپنی ملت کے بچوں اور جوانوں کو، ہر مذہب کا عالم اپنی اپنی مسجد میں، اپنے اپنے خطبات میں، اپنے ہم مذہب لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کی دلیل دیتا ہے، تو مجھے بھی میرا حق ہے کہ میں اپنی مجلس میں اپنے بچوں کو، اپنے مکتب کے ماننے والوں کو مکتب اہل بیت کی صداقت کی دلیل سناؤں۔ اور دلیل سنیے گا، مجھے بتاؤ باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین سمجھا اصحاب کے ذریعے، ہم نے سمجھا اہل بیت کے ذریعے۔
نبی کے بعد دین کے وارث کون؟ اصحاب یا اہل بیت؟ ان کے نزدیک اصحاب، ہمارے نزدیک اہل بیت۔ میرے مکتب کی دلیل یہ ہے، سر اٹھا کے بیٹھنا، میرے مکتب کی دلیل یہ ہے، اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، توجہ نہیں فرما رہے، تو میں مان لیتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے کہ خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا۔ آخری دلیل، اور یہیں پر روک رہا ہوں، اور مصائب کے 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ توجہ ہے، ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے۔ آخری دلیل، اور میں نے عرض کیا یہ دلیل نہیں ہے، یہ پوری کتاب ہے جو آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ مذہب اہل بیت کی صداقت اگر میں روز روشن کی طرح، جس طرح آفتاب چمک رہا ہے، اگر دکھا کے جاؤں مجلس میں، پھر تو دعا کرو گے۔ سنیے، یہ واحد مکتبہ فکر ہے، مکتب تشیع، جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ بولو یار، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جعفری۔ کس نسبت سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ سر اٹھا کے بیٹھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم شیعہ اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ آخری بات، امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے زین العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعان علی گھر گھر مجلسیں کروا کے، جلوس نکال کے، عشرے کروا کے، یہ لوگ ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نہ میرا مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا۔ اگر اس دروازے کا مال بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی در لے کے آؤ۔ ختم ہوگی میری تقریر، بس آخری جملہ۔ ہم نے نبی کے بعد دین کا وارث اہل بیت کو مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، خدا کی قسم اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہیں، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس در پر۔ جو دین کے وارث تھے، اس دین پر بھی خرچہ انہی کا ہوا ہے، علی کی اولاد کا خرچ ہوا ہے۔ کتنا خرچہ ہوا ہے دین پہ سادات کا؟ خرچہ بتا دوں؟ بس خرچہ سن لیجئے، دین پہ سادات کا خرچ کتنا ہوا ہے اولاد رسول کا۔ اور میں آپ سے اجازت لے لوں، مقتل کی کتابوں میں نے پڑھا ہے 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا۔ 28 سفر کو 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے۔ اور علماء مقاتل لکھتے ہیں جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا نا، پھر بھی 40 اونٹ تھے، اب محمل نہیں کہیں، 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ سنی مسلمان، مجھے بتا، ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں،
80 سواری بنتی ہے۔ جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد، میں خرچہ بتا رہا ہوں سادات کا دین پہ، جب سید سجاد کا جملہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد باقی رہ گئے تھے۔ مصائب تو پڑھ دیا میں، مجھے بتاؤ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں، میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، دعا آپ میرے لیے، میں آپ سب کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بانیان مجلس کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو لے جائے کربلا۔ سادات کی قربانیاں دیکھنا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہوں ظالم نواز۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ جب خاص سادات کا خرچہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ نا کربلا، اور کربلا سے شام جانے لگو۔ اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادی ہیں شام۔ تو وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ میں دیکھ کے آیا ہوں عزادارو، کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو یہاں اپنے گاؤں سے ساہیوال تک جانا ہونا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا۔ نہیں سمجھا سکا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، جب چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد رو کے فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ وہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے تسلی سے سن لیا، سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ سیدزادہ یہی جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک ماتمی سیدزادہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا مجھے نہ بھولے گا، کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گر، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، رات کا وقت تھا، بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، آخری تھوڑی دور گئی، بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، کریم کی بیٹی ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ شیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب لڑ دی، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت سیعلم الذین ظلموا ایام القلم۔